ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھیں جو منزلوں کو تلاش کرتے تھے۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کو گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار بھی رکھتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کے لیے بے ضرر ہو جانا اور اس کا پھر لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جانا۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہمارے طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے ہوگی۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اس طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن میں روح پر اپنا اثر جما دے۔ نماز تہجد کیسے پڑھی جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مردے پر رحم فرمائیے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی۔ اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند ٹوٹ جائے اور بیدار ہو جائے، اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے گا جو رات کو تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے، تو اسے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔